اب دوسری بات فرماتے ہیں کہ تعویل قرآن کیا ہے؟ قرآن کی تعویل، تو تعویل قرآن یہ ہے کہ آیات قرآنیہ کے مضامین، جو قرآن کی آیتیں ہیں نا، تو قرآن کی آیتوں کا جو مضمون ہے یعنی جو بات بیان کی جا رہی ہے، مضمون جملہ اسے کہا جاتا ہے، یعنی جو بات، اصل بات کس چیز سے متعلق بیان کی جا رہی ہے، جو مضامین ہے اور اس کی باریکیاں، تو فرماتے ہیں کہ تعویل قرآن یہ ہے کہ آیات قرآنیہ کے مضامین اور اس کی باریکیاں بیان کرے، اس کے مضمون کو بیان کرے، اس کی باریکیاں بیان کرے، اور صرفی نحوی قواعد سے اس میں طرح طرح سے نکات نکالے۔ یعنی کوئی عربی جملہ ہے تو اس سے متعلق جو ہے کہے کہ یہ دیکھو یہ فعل ہے اور فعل جو ہے اس کا یہ حکم ہے، کہیں جملہ اسمیہ آ گیا تو اس کا یہ حکم ہوتا ہے، اگر جو ہے حروف مشبہ بالفعل شروع میں لگا ہوا ہے تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے اس جملے میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے جیسے کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ قرآن پاک میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو اب یہاں پر جو علم والا ہے وہ اپنے علم کے مطابق اس کی تعویل کر سکتا ہے کہ دیکھو اس میں کتنی تاکید آئی ہے، اِنَّا بے شک، ہم، نحنو ہم، بے شک ہم ہی، نزلنا ہم ہی نے نازل کیا۔ تو اب یہاں پر اس کو سمجھانے کے لیے اس کی باریکیاں جو بیان کرنا ہے تو اس میں روایت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے قول کی، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے علم کے مطابق بھی اس کی باریکیاں اور اس کے نکات کو کوئی عالم جو ہے وہ بیان کر سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تعویل، اسے کہتے ہیں تعویل۔ جو عربی قواعد جانتا ہے، گرامر جانتا ہے، صرف اور نحو جانتا ہے کہ فلاں جملہ ہے یا فلاں لفظ ہے تو اس کا کیا معنی ہے، وہ کیا عمل کرتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ طرح طرح سے اس میں نکات نکالے، تو یہ اہل علم کے لیے جائز، یہ اہل علم کے لیے جائز ہے، اپنی طرف سے وہ قرآن کی تعویل کر سکتے، یعنی قرآن پاک کی کسی آیت سے متعلق بیان کر سکتے۔ دونوں میں فرق ہے، تفسیر اور تعویل میں۔ تفسیر میں کیا ہوتا ہے، کسی آیت کے متعلق جو ہے وہ حکم بیان کرنا، یا اس سے متعلق عقل جہاں نہیں پہنچ سکتی، جیسے کہ یہ آیت ناسخ ہے کہ منسوخ ہے، یا یہ کب نازل ہوئی، تو اس سے متعلق ہماری عقل کام نہیں کر سکتی، اس کے لیے روایت کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات ہے لفظ میں غور کرنا کہ یہ لفظ دیکھو یہاں پہ یہ والا ہے تو اس کا یہ معنی ہوگا اور یہ تاکید کے لیے آیا ہے، یہ سب چیزیں یہ اہل علم کے لیے جائز ہے، ان میں نقل کی ضرورت نہیں۔ اس کا ثبوت قرآنی آیات اور احادیث نبویہ و اقوال فقہا سے ہے، یعنی اس کا ثبوت ہے کہ اپنی طرف سے کوئی اہل علم جو ہے اس کے نکات کو بیان کر سکتا ہے، اس کا ثبوت ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ تو کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، اگر یہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ تم غور نہیں کرتے قرآن کی آیتوں میں، کہ اگر یہ خدا کی نازل کردہ اگر یہ کتاب نہ ہوتی، اگر کسی غیر خدا کا بنایا ہوا یہ کلام ہوتا تو اس میں آپس میں بہت اختلاف پاتے، تو تم غور کرو، تو غور کرنے کی بات ہو رہی ہے نا، تو خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ان آیتوں میں غور کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ تفسیر روح البیان میں اس آیت کے ماتحت یتدبرون یعنی غور نہیں کرتے، افلا یتدبرون، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ تو اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یتدبرون یعنی یتأملون یتبصرون ما فی، یعنی کیوں نہیں غور کرتے اس کے معنی میں، اور کیوں نہیں تأمل سے دیکھتے
غور سے دیکھتے، غور و فکر سے کیوں نہیں جو ہے نظر و فکر سے اس میں کیوں نہیں دیکھتے ان خوبیوں کو جو قرآن میں ہے؟ تو قرآن کی اس آیت سے پتا چلا کہ قرآن کی آیت کریمہ میں جو خوبیاں ہیں، جو نکات ہیں، وہ اہل علم اپنی طرف سے دیکھ سکتا ہے، غور کر سکتا ہے اور اس کو بیان کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ مشکات شریف کتاب القصاص فصل اول صفحہ نمبر 300 میں ہے کہ کسی صاحب نے حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے دریافت کیا کہ کیا آپ کے پاس قرآن کے سوا کچھ اور بھی عطیہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ تو فرمایا کہ ما عندنا الا ما فی القرآن الا فہما یعطا رجل فی کتابی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اس قرآن کے سوا اور کچھ نہیں، ہاں وہ علم و فہم ہے جو کسی کو کتاب الہی کے متعلق عطا کر دیا جاتا ہے۔ فہمن، اس میں جو ہے وہ غلطی سے فہما لکھا ہوا ہے، یہ فہمن ہونا چاہیے، یعنی وہ سمجھ اور وہ فہم، وہ علم و فہم جو کسی کو کتاب الہی کے متعلق عطا کر دی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی طرف سے کوئی اہل علم جو ہے وہ کسی آیت کے متعلق نکات بیان کر سکتا ہے کہ یہ لفظ ایسا ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ اسی حدیث کے ماتحت مرقات میں ہے کہ والمراد منہ ما یستنبط به المعانی ویدرک به الاشارات والعلوم الخفیہ، کہ اس فہم سے، اس سمجھ سے مراد وہ علم ہے جس سے قرآن کے معنی مستنبط کیے جائیں، یعنی اس کے معنی سمجھے جائیں، لیے جائیں، اور جس سے اشارات معلوم ہو، چھپے ہوئے علوم کا پتہ لگے۔ تو اس آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآنی معنی میں غور کرنا اور علم و عقل سے کام لینا اور اس سے مسائل کا استنباط کرنا، یعنی مسائل اخذ کرنا، مسائل نکالنا، یہ جائز ہے۔ ہر جگہ نقل کی ضرورت نہیں ہے۔ نقل کی کہاں ضرورت ہے؟ تفسیر میں، اور تعویل میں نقل کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پہ عموماً عرف عام میں تفسیر میں تعویل بھی بیان کر دی جاتی ہے، یعنی اس قرآن کی تفسیر یہ ہے تو اس میں جو ہے نا یہ تعویل بھی آ جاتی ہے۔ تفسیر بولتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ تعویل ہوتی ہے۔ تو اگر واقعی تفسیر ہے تو پھر روایت سے ہونا ضروری ہے، اور اگر تعویل ہے تو اہل علم اپنی طرف سے بھی اس کو بیان کر سکتا ہے۔ جمل حاشیہ جلالین میں ہے کہ تفسیر کے لغوی معنی ہے ظاہر کرنا، ظاہر کرنا۔ تفسیر کا جو لغت کے اعتبار سے جو تفسیر کا معنی ہے، لینگویج کے اعتبار سے، تو تفسیر کا لغوی معنی ہے ظاہر کرنا، اور تعویل کا معنی ہے لوٹنا، اور علم تفسیر قرآن پاک کے ان حالات کو جاننا ہے جو اللہ کی مراد کو بتائیں طاقت انسانی کے مطابق۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو تفسیر، اور تفسیر وہ ہے جو نقل کے بغیر نہ معلوم ہو سکے، اور ایک ہے تعویل، اور تعویل وہ ہے جس کو عربی قاعدوں سے معلوم کر سکے۔ تو تعویل کا تعلق فہم سے ہے، فہم کا مطلب سمجھ سے ہے، عقل سے ہے، اور تعویل کی رائے سے جائز ہونے میں اور تفسیر کی رائے سے ناجائز ہونے میں راز یہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ تفسیر اپنی رائے سے کرنا ناجائز ہے اور تعویل اپنے علم کے مطابق کرنا جائز ہے۔ تو اس میں راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ تفسیر جو ہے وہ تو خدائے پاک پر گواہی دینا ہے، اور اس کا یقین کرنا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کے یہی معنی مراد لیے ہیں، اور یہ بغیر بتائے جائز نہیں۔ یعنی یہ یقین کے ساتھ کیسے معلوم ہوگا؟ جب تک کہ حضور نے نہیں بتایا، تو حضور نے بتایا ہوگا تبھی تو یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہوگا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا معنی اور مفہوم یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو یقین کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے نا، تو اس لیے اپنی رائے سے کرنا وہ ناجائز، جائز نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی لیے حاکم نے فیصلہ کر دیا کہ صحابی کی تفسیر مرفوع حدیث کے حکم میں ہے، اور تعویل چند احتمالات میں سے بعض کو ترجیح دے دینے کا نام ہے، وہ بھی بلا یقین۔
یعنی یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ اگر کسی صحابی نے تفسیر کی تو صحابی کی تفسیر جو ہے نا وہ مرفوع حدیث کے حکم میں، مرفوع حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب کی جائے. تو کسی صحابی نے اگر تفسیر بیان کی ہے تو وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہے، یعنی حضور سے ہی انہوں نے سنا ہوگا، کیونکہ جو ہے تمام صحابہ کرام کلہم عدول، سب عادل ہیں، کوئی اس میں ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ جو زیادتی کرے اپنی طرف سے کچھ بیان کر دے. صحابہ کرام جو بھی بیان کرتے ہیں وہ حضور کو دیکھ کر حضور کے قول یا فعل سے وہ لیتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں. تو اس لیے اگر اس کی کسی آیت کی تفسیر میں کسی صحابی کا قول ہے تو وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جس کی نسبت کی جائے. اور تعویل، تو تعویل جو ہے اب اس میں بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں نا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو چند احتمالات میں سے بعض کو ترجیح دے دینے کا نام تعویل ہے، تو وہ بھی بلا یقین. تو اس میں ایک دم یقینی بات نہیں ہوتی ہے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، یقین اس میں نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ تعویل اپنی طرف سے کی جا سکتی ہے، وہ بھی عام انسان نہیں بلکہ جو عالم ہو، اہل علم ہو، وہ تعویل کر سکتا ہے، لیکن تفسیر اپنی رائے سے کرنا یہ جائز نہیں ہے.